کیا آپ اس بات پر یقین کریں گے کہ دجال پاکستان میں ہی موجود ہے؟ یقیناً نہیں، لیکن آئیے میں آج آپ کو دجال کی ایگزیکٹ لوکیشن بتاتا ہوں۔ دنیا کا کوئی بھی علم حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس بطور مسلمان سب سے اوتھینٹک سورس قرآن پاک ہوتا ہے اور اس کے بعد حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتی ہے۔ تو ہم نے دجال کی پاکستان میں موجودگی کو حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے تناظر میں ثابت بھی کرنا۔ آپ کو وہ حدیث تو یاد ہوگی، مشہور صحابی رسول حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، وہی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے عیسائی تھے اور بعد میں اسلام قبول کر کے صحابی رسول بن گئے۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی زندگی کا ایک واقعہ بیان کیا کہ ہم لوگ ایک دفعہ اپنے جہاز میں سمندر میں مدینے کی مشرق کی طرف سفر کر رہے تھے کہ اچانک موسم خراب ہو گیا۔ ایک ماہ تک یہی صورتحال رہی، پھر ہم سب نے چھوٹی چھوٹی کشتیاں لی اور مختلف ڈائریکشنز میں نکل گئے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اور میرے چند ساتھی جس ڈائریکشن میں گئے وہاں ہمیں ایک جزیرہ ملا، جہاں ہم نے ایک عجیب و غریب مخلوق کو دیکھا جس کا جسم بالوں سے بھرا ہوا تھا۔ ہم نے اسے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ میرا نام جساسہ ہے۔ اس کے بعد وہ ہمیں اپنے مالک سے ملوانے لے گیا، جہاں ہم نے ایک مندر دیکھا اور یہ مخلوق ہمیں اس مندر کے اندر لے گئی، جہاں ہم نے ایک بہت بڑی جسامت والے ایک شخص کو زنجیروں کے ساتھ بندھا ہوا دیکھا۔ اس سے بڑا دیو ہیکل شخص ہم نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے ہاتھ اس کی گردن سے بندھے ہوئے تھے۔ اس نے ہم سے کچھ سوال کیے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ مجھے بیسان کی کھجوروں کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا کہ ان پہ ابھی بھی پھل آتے ہیں، جس پر اس نے کہا کہ ان قریب وہ خشک ہو جائیں گے۔ پھر اس نے تبریہ کی جھیل کے خشک ہونے اور گولان کی پہاڑیوں کے بارے میں پیشن گوئیاں کی۔ پھر اس نے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھا، جس پر ہم نے بتایا کہ وہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے وہاں آباد ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد اس شخص نے بتایا کہ میں دجال ہوں اور بہت جلد باقی کچھ نشانیاں پوری ہوتے ہی میں آزاد ہو جاؤں گا۔ اس بات کی بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق بھی فرمائی کہ واقعتاً وہی دجال تھا۔ یہ حدیث تو بہت لمبی ہے، مگر ہماری آج کی ویڈیو کے لیے سب سے اہم بات اس حدیث کے ذریعے دجال کی ایگزیکٹ لوکیشن معلوم کرنا ہے۔ حدیث کی روح سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ دجال مدینہ کے مشرق کے کسی ویران جزیرے میں قید ہے۔ اب ذرا چلتے ہیں مدینہ کے مشرق میں جزیروں کی پہچان کرتے ہیں۔ مدینہ کے مشرق میں عربین سی موجود ہے اور اس سمندر میں 4 بہت بڑے اور اہم جزیرے آتے ہیں۔ ان میں ایک انڈیا کا لکشدویپ جزیرہ، دوسرا عمان کا مسیرہ کا جزیرہ، یمن کا سکوٹرا آئی لینڈ اور آخری آئی لینڈ جسے استولا آئی لینڈ کہتے ہیں، یہ جزیرہ پاکستان میں موجود ہے۔ حدیث میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ دجال نہ شام میں ہے نہ یمن میں، تو ہمارے پاس 2 جزیرے تو ایکسکلوڈ ہو گئے، یعنی مسیرہ آئی لینڈ اور سکوٹرا آئی لینڈ۔ باقی ہمارے پاس بچ گئے 2 آئی لینڈ، ایک انڈیا کا لکشدویپ جزیرہ اور دوسرا پاکستان کا استولا کا جزیرہ۔ اب حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے مطابق جب وہ اس جزیرے کے پاس پہنچے تو وہاں موجود مخلوق اسے کسی مندر کے پاس لے کے گئی۔ اب ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ مندر ان دونوں میں سے کس جزیرے پر ہے، تو لکشدویپ آئی لینڈ جو کہ انڈیا میں موجود ہے اس پر کسی قسم کا کوئی مندر موجود نہیں ہے۔ تو اس کے بعد ہمارے پاس استولا کا آئی لینڈ ہی بچتا ہے جو پاکستان میں موجود ہے، اور اس پر ہندوؤں کی خدا کالی ماتا کا مندر بھی موجود ہے۔ اس کالی ماتا کا دجال کے ساتھ کیا تعلق ہے اور اس حدیث کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے، اور ہالی ووڈ انڈسٹری جسے دجالی انڈسٹری بھی کہا جاتا ہے، کالی ماتا کا اس انڈسٹری کے ساتھ کیا کنیکشن ہے، یہ سب جاننے کے لیے اور دجال کی ایگزیکٹ لوکیشن کو مزید واضح انداز میں جاننے کے لیے انتظار کیجئے ہماری اگلی ویڈیو کا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ڈسکور وزڈم چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور ساتھ لگے گھنٹی کے آئیکن کو ضرور دبا لیجیے تاکہ آپ سے اگلی ویڈیو مس نہ ہو۔